والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله أما بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین خالق کائنات خالق لم یزل رب العالمین نے اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا بے شک وہ لوگ انما بے شک الذین وہ جو یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا خریدتے ہیں پرچیز کرتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے میں اور اپنے ایمان کے بدلے میں ثمنا قلیلا کم پیسے ثمن کہتے ہیں رقم کو مال کو پیسے کو قلیل کہتے ہیں تھوڑے یعنی ثمنا قلیلا تھوڑے پیسوں کے بدلے میں وہ
اپنے ایمان اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کا وہ سودا کرتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا قیامت کے دن میں، آخرت کے دن میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں۔ خلاق کہتے ہیں اسے لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمهم اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ کرم فرما رہا ہوگا، جب وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ان کو بخشش کے پروانے دے رہا ہوگا، جب ان کی چھوٹی چھوٹی نیکی کے بدلے میں ان کو جنت کے ٹکٹ دے رہا ہوگا، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو اپنے ایمان اور رب کے ساتھ وعدے کو کم پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ولا یکلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے۔ کلم یکلم تکلیما، یعنی کلام کرنا، بات چیت کرنا، ولا یکلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے، صرف بات نہیں کرے، نہیں، آگے فرمایا ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی نظر عنایت فرمائیں گے قیامت کے دن۔ ایسے لوگ ان پر نہ تو رب کلام کرے گا اور نہ ہی نظر عنایت فرمائے، ولا یزکیہم، اور فرمایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرمائے گا، یعنی ان کو جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں ڈالنا، نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے جو عہد کیا ہے، یہ جو میں نے، آپ نے، ہم سب نے، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یہ رب کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے، ایک پیمان ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ کو ہی ہم اپنا مالک خالق الہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ، اور تیرے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا رسول مانتے ہیں۔ یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے، یہ عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو الہ نہیں مانو گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، میرے ساتھ کسی اور کو رب نہیں مانو گے، اور میرے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، تو یاد رکھو اب تم عام لوگ نہیں رہے، اب تم عام لوگ نہیں ہو، اب تمہارا مرتبہ بڑھ گیا ہے، تم نے مجھ رب سے وعدہ کیا ہے، اسی لیے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین
تمہارے جان اور مال کے بدلے میں جنت لکھ دی گئی. اب تم رب کی ملکیت ہو گئے ہو. ویسے بھی تو انسان رب کی ملکیت ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا. کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں میں خرید رہا ہوں، مگر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ رب نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اگر بولی لگائی تو اپنے اس گناہگار بندے کی فرمایا تو کوئی عام نہیں ہے. جب انسان نے اپنے رب کے ساتھ یہ عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا کہ یا اللہ کہ میں تجھے مالک مانتا ہوں، تجھے خالق مانتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں مانتا، محمد رسول اللہ، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہوں. جب یہ کر دیا، کہہ دیا، اس نے رب کے ساتھ وعدہ کر لیا. یہ کہنا اس کا مطلب ہے جب انسان نے یہ کہہ دیا، وعدہ کر لیا، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کہہ دیا اس کے بعد خاموش ہو گئے پھر دوسرے کاموں میں لگ نہیں. یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے اے مالک، اے خالق، جو کچھ تو کہے گا اب میں وہ کروں گا، جو کچھ تو حکم دے گا میں وہ کروں گا، جس سے تو منع کرے گا میں اس سے منع ہو جاؤں گا. اگر تو مجھ سے میرا مال مانگے گا میں حاضر کر دوں گا، میری جان مانگے گا حاضر کر دوں گا. جو کیوں کہ میں تیرا ہو گیا ہوں، تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں. جب انسان یہ وعدہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تم نے جب یہ وعدہ کر لیا تو میں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا. کیا کر لیا؟ خرید لیا. اب وہ رب کی ہو گئی، یہ وعدہ ہو گیا. ہم کسی اور کی، میں اپنے رب کی ملکیت جیسا چاہے اس نے بدلے میں پہلا دے دیا، پہلے بدلا دے دیا. فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں میں نے خرید لیا جنت کے بدلے، تمہیں جنت دوں. جب ہمیں خرید لیا تو اس کے بعد تو کسی قسم کی چوری چراری نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے، چونچانی ہونی چاہیے. اب فرمایا یاد رکھو اگر تم نے میرے اس وعدے کو، اس عہد کو توڑا، یہ جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کو توڑا، اس عہد و پیمان کو توڑا، تو یاد رکھو ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. کس کے بدلے میں؟ چند ٹکوں کے بدلے میں، چند پیسوں کے بدلے میں، چند روپوں کے بدلے میں، چند ڈالر کے بدلے میں، چند یورو کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے رب کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے اور جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو اور اپنے اس وعدے کو چند پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا. ملکیت تو رب کی ہے، تم نے کیا کیا؟ کسی کی ملکیت ہو تو میں اپنے آپ کو کہیں اور بیچ دیا. اب کسی کی ملکیت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں اور کیا بیچ دیا. پھر فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو، اپنے وعدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیں، چند روپوں کے بدلے میں بیچ دیں، چند زمین کے گز کے بدلے میں بیچ دیں، زمین کے چند فٹ کے بدلے میں بیچ دیں. ایسے لوگ کیا ہے؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. فرمایا ان کا قیامت کے دن کی
اللہ تعالیٰ کی انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت کی، اسی لیے رب تعالیٰ ان کو نہ تو آخرت میں کوئی حصہ دے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کسی قسم کا وہ کلام ہوگا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر عنایت کرنا ہے۔ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ تمام پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع سے آخر تک تمام کے تمام لوگ موجود، تمام کے تمام انسان موجود، کم بیش 1,24,000 پیغمبر موجود، سب کے سب موجود، تمام کے تمام اس بات کے ہوئے کہ آج اللہ کی نظر عنایت ہو گئی تو کام بن جائے گا، نہیں تو کوئی چارہ نہیں، نہیں تو کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں۔ تو زندگی کیسی گزار چکے، اعمال کیسے کر چکے، ہر کسی کے پاس اپنے اعمال کا تو گٹھن ہوں گے، ان کے پاس ہوں گے، یعنی دو گٹھڑیاں اس کے پاس ہوں، ان کے پاس ہوں گی۔ کون سی گٹھڑی؟ سیدھے ہاتھ والی گٹھڑی میں نیکیاں ہوں گی اور الٹے ہاتھ والی گٹھڑی میں برائیاں ہوں گی۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کو لے کے گھوم رہا، ہر کسی کو
کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. فرمایا جس شخص نے، حدیث کا مفہوم سمجھیے، جس شخص نے کسی بندے کا حق غصب کیا، کسی بندے کا حق غصب کیا، کس کے ساتھ؟ بے یمین نہیں، اپنی قسم اٹھا، اپنی قسم اٹھا کسی کا حق غصب کر دیا. یہ نہیں ہے کہ اس نے حق لے لیا، نہیں، بلکہ کسی کے لیے، کسی کے حق میں غلط قسم اٹھا کر اس کو فائدہ دے دیا، اس کو نقصان دے دیا. دنیا میں اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے، جس نے غلط قسم اٹھائی دنیا میں بھی کچھ نہیں آئے، مگر آخرت کے اندر اس شخص کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقط اوجب اللہ لہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جو قسم اٹھا کر کسی بندے کا حق مار دے، کسی بندے کا حق کسی ناحق کو دے دے اپنی قسم کے ساتھ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. اور فرمایا وحرم علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دیتے ہیں. یہ آج تو کسی کو پرواہ ہی نہیں. عام طور پر دیکھا جائے قسم کیا ہے؟ آپ نے کسی کی بات غلط جگہ پر آپ نے اپنی بات کو بیان کر کے اس کو قسم ہی تو کہتے ہو. کیا کہتے کہ قسم کے لیے کیا پہاڑوں کی چمک نہیں. کسی نے پوچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے؟ کسی بندے نے آ کے پوچھا، اچھا بڑے طاقت والا بندہ ہے، اچھا جناب یہ بتائیے یہ مال کس کا ہے؟ آپ نے ڈر کے بارے میں نہیں، جناب آپ کا ہی ہے، آپ ہی بھائی باپ، آپ ہی سب کچھ آپ کا ہی مال ہے. یہ کون ہے جو مالک ہے؟ یہ کون ہے؟ نہیں، آپ کا ہی ہے جناب. ڈر گئے، ڈر گئے. حق کو حق جگہ پر بیان نہیں کیا. اس سے ہوا کیا؟ جو حقدار تھا حقدار کو اس کا حق نہیں ملا. وہ جو حق تھا کس کو ملا؟ نہ حق کو ملا. جو حقدار نہیں ملا اسی کو حق ملا. آپ کی گواہی دینے پر، قسم گواہی کو کہتے ہیں، آپ کے گواہی دینے پر، آپ کے اس بیان پر حقدار کو حق نہیں ملا، ناحق کو حقدار کا حق مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد اوجب اللہ لہ النار وحرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں اور جنت اس پر حرام کر دیتے ہیں. صحابہ بیٹھے تھے، قربان جاؤ کہ ان کا احسان ہے امت میں، صحابہ کرام کا احسان ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں، امر القیس نام ہے وہ صحابی کا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگرچہ وہ جو چیز ہے وہ کم بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی ہوگی یا بڑی چیز پر. جیسے آپ کو یہ ہوتا ہے کسی بات کو ویلیو نہیں دی جاتی، کسی کا مال جا رکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کھا لو. دیکھا جاتا تھا کوئی کہے دے بھائی قیامت کے دن جواب دینا ہے. آج کل تو ایسا ہے لوگ کہتے ہیں جب اور کوئی مال ہے تو دے دے، میں کسی نے نہیں لے لی. اور کوئی ہے اور ہے تو نے جمع کر رکھا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ کر کے تو نے جمع کر رکھا ہے، چل وہ بھی دے دے قیامت کے دن لے لیو. اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کو ہلکا لے رہا ہے، قیامت کے دن کو ہلکا لے رہا ہے، رب کی ربوبیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہوگی کہ آ کے دے دے مجھے قیامت کے دے رہی ہوں، اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہے جیسا چتر چڑھا میں دنیا میں ہوں، دنیا میں لوگوں کو ٹوپیاں پہنا رہا ہوں، قیامت کے دن بھی آئے، قیامت میں بھی ایسا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا جب تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تمہارا سب سے بڑا اوزار تم سے لے لیا جائے گا، سب سے بڑا اوزار، جیسے تم دنیا میں چکر والے دیتے ہو اور تمہاری زبان ہے تو بند کر دیا گا، کیا کر دیا جائے گا؟ زبان جو ہے جسے چکر چلا دیا، سب کچھ ہو رہا ہے، فرمایا میں رب ہوں، تیری یہ چکر چلاتی والی جو زبان ہے میں اس کو بند کر دوں گا، تیرے ہر جسم کے عضو پر زبان لگا دوں گا، تیرے جسم کا ہر عضو بولے گا، تیرے جسم کا ہر عضو بولے گا، تیرے جسم کی انگلیاں بولیں گی، تیرے جسم کی کوہنیاں بولیں گی، تیرے پاؤں، تیرے ٹخنے، تیرے گھٹنے، تیرا سب کچھ بولے گا، جس سے تو سب کو چکر دیتا ہے وہ ختم کر دی جائے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنی اس زبان کو خاموش کر کے دیکھ لے کہ دنیا کو کتنا چکر دے سکتا ہے، دیکھ لے کہ دنیا کو کتنا چکر دے سکتا ہے، بس صرف زبان کو خاموش کر۔ بھائی تیرا چکر زبان کے بغیر اپنی اولاد کے سامنے نہیں چلتا، گھر والوں کے سامنے نہیں چلتا، تیرے محبت کرنے والوں کے سامنے میں نہیں چلتا، آج تو رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن رب کے سامنے بیٹھ کر اور تو دنیا میں کہتا ہے ہاں کچھ اور ہے تو دیکھو قیامت میں دے دوں گا، انہیں ہلکا لے لیا ہے قیامت کو۔ رب کی ذات کو ہلکا مت لے کہ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے لمحے میں کایا پلٹ دیتا، دیر نہیں لگتی۔ فرمایا جب ہم کرنے پہ آتے ہیں کیونکہ بہت بڑا بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کون پایا کون کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ حبیب نے فرمایا من ایکتا تھا وہ شخص جس نے اپنی کس کے ذریعے، گواہی کے ذریعے کسی بندے کو نقصان پہنچا دیا۔ اب یہاں پہ نقصان پہنچانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ مرد کو پہنچایا عورت کو نہیں پہنچایا، عورت کو پہنچایا مرد کو نہیں، بچے کو، بیٹے کو، فلاں کو، کسی بھی بندے کو اگر اس بندے نے اپنی گواہی سے نقصان پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب وہ حبیب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ حبیب جو اپنی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو بولتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب کر دیتے ہیں اور جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسر اٹھانا تو ایک رواج ہے، فیشن ہے۔ اگر کوئی کسی کے خلاف گواہی نہیں دیتا کہتے بے وقوف ہے، اس کو اس دنیا میں 21ویں 22ویں صدی میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اولاد بھی کہتی ہے بابا آپ کو کیا پتا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ اولاد کہتی ہے بابا آپ کو کیا پتا؟ والد اگر کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کر کہہ دے بیٹا ان چکر بازیوں سے باہر آ جاؤ، ان چکر بازیوں سے باہر آ جاؤ بیٹا، کسی کے مال پر نہ حق قبضہ نہیں کرتے، کسی کے پلاٹ پر نہ حق قبضہ نہیں کرتے،
کسی کی شوق پر ناحق قبضہ نہیں کرتے, کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے. اولاد آپ کو کیا پتا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے آج؟ آپ پتہ نہیں کون سی صدی کی باتیں کرتے ہیں. پتہ آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے کونے میں بیٹھے اللہ نہ کیا کرے بس. تو ہمیں پتہ ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں. ماں باپ کیوں وری کرتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں انہوں نے وہ احادیث وہ آیات سنی ہوتی ہیں کہ بیٹا یہ جو چھوٹے چھوٹے چکر چلا رہے ہیں ان کا بڑا گناہ ہے, بڑی گرفت ہے. ہو سکتا ہے تجھے پتا نہ ہو سکتا ہے تیری نظر سے نہ گزری ہو سکتا ہے تو اپنے یاروں کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر تم نے کبھی قرآن کی محفل اٹینڈ نہ کی ہو سکتا ہے تجھے پتا نہ ہو, لیکن بیٹا مجھے پتا ہے یہ چکر بازیاں قیامت کے دن وبال بن جائے گی. اور آپ کہتے بابا آپ کو کیا پتا دنیا کیسے چلتی ہے, آپ کو کیا پتا کیسے آپ بیٹھے میں 2 وقت کی آپ کو روٹی مل رہی ہے, اللہ اللہ کرے. مگر پھر والدین کون ہے؟ والدین بیٹھتے ہیں وہ سوچتے ہیں بھائی میری اولاد, ماں سوچتی ہے سمجھاتی ہے سوچتی ہے دیکھتی ہے, پھر روتے ہیں آنکھوں میں آنسو. کیوں؟ کہتے ہیں میری کمزور اولاد جس کو دنیا میں بچنے کا طریقہ نہیں آتا وہ قیامت کے دن رب کی پکڑ سے کیسے بچے گی. وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں کبھی کونے میں بیٹھ کر, کبھی کیسے. کیوں؟ فکر کر رہے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں. اس لیے تو بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں, اس لیے تو نہیں تو انہوں نے کیا زندگی کی بہاریں کم دیکھی ہیں تم سے؟ کیا ان سے زیادہ ہے زندگی تمہاری؟ نہیں, وہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزار چکے, کہاں سے گزر چکے. وہ بتا رہے ہیں بیٹا ایسا نہیں کر. مگر بیٹا ہے کہ بات سننے کے لیے, بیٹی ہے کہ بات سننے کے لیے نہیں. کہتی ہے آپ کو کیا پتا دنیا کیسے چلتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو اپنی قسم سے اپنی گواہی سے کسی کو نقصان پہنچا دے. آتا ہے کس چیز کا؟ صحابی نے پوچھا, قیس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کتنی چیز ہو جس پر اتنا بڑا رب کا عذاب آتا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ قُطَيْبًا, یعنی فرمایا جو ہم آپ پہلے جس سے قلم بنایا کرتے تھے, چھری سے قلم بنا کر بچے لکھا کرتے تھے, فرمایا اگرچہ اس کے برابر لکڑی ہو, اس کے برابر بھی ہو, اس پر بھی قیامت کے دن رب کا وہی عذاب ہوگا جو ہم نے بیان کیا. آج لوگوں کے پیسہ کھا جانا, لوگوں کے مال کھا جانا, لوگوں کا رزق, لوگوں کے بچوں کو رلا دینا, لوگوں کی نظر میں کوئی کام ہی نہیں ہے. صحابی پوچھے یا رسول اللہ کتنا ہو؟ آقا کرم فرمایا اگرچہ سب سے کم قیمتی چیز کیوں نہ ہو اس پر قسم دے گا تو رب کا یہ عذاب اس پر نازل ہو جائے. لیکن آج میں اور آپ دیکھیں ایک اور حدیث اسی سے. صحابی کہتے ہیں فقال له رجل, ایک شخص نے اسی نے کہا, ان کا دوسری حدیث میں نام لیا کہ عمرو بن قیس, فرمایا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا, یا رسول اللہ اگرچہ ایک چھوٹی سی کم قیمت چیز کیوں نہ ہو اس پر بھی, فرمایا وَإِنْ قَطِيبًا مِنْ عَرَاقَ, فرمایا اس میں قطیب کہتے ہیں, عراق کہتے ہیں ایک درخت ہے جس کو پیلو کا درخت کہا جاتا ہے, جنگل کی ایک بوٹی ہے, اس کو عراق کہا جاتا ہے. فرمایا اگرچہ اس میں سے اس کی ٹہنی کیوں نہ ہو اس پر بھی پکڑ ہوگی. لیکن آج میں اور آپ دیکھیں ہم نے یہ اتنا بڑا اس کے اوپر کیوں عذاب ہے؟ غور کیجیے اس کے اوپر اتنا بڑی گرفت کیوں ہے؟ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے حقوق
وہ کریم ذات ہے. حقوق اللہ جسے کہا جاتا ہے. رب چاہے اپنا حق اپنے بندے پر معاف کرنے، وہ غفور الرحیم، وہ رحمت کرنے والا ہے، اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے. لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق تمہارا کیا ہے وہ معاف نہ کرے. قیامت کے دن بھی شہید، وہ شہید جس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں جاتا، رب کا دیدار ہوتا ہے، رب جنت عطا فرما دیتا ہے. فرمایا اس شہید کو بھی حقوق العباد معاف نہیں ہے. شہید کو بھی حقوق العباد معاف نہیں ہے. اگر اس شہید نے بھی کسی بندے کا حق مارا ہوگا تو اس کو اس کا جواب دینا ہے. رب اپنی رحمت سے اپنے تمام حقوق معاف فرما دیتا ہے اس کو اور جنت عطا فرما دیتا ہے. اور وہ شہید جس سے پوچھا جاتا ہے اے میرے بندے تو اتنا کچھ اپنی سب سے قیمتی چیز تو میری راہ میں قربان کر کے آیا ہے، جان قربان کر کے آیا ہے، جو میں نے تجھے اس کے بدلے میں جنت دی ہے، کیا تجھے میری جنت میں مزہ آ رہا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے اپنے بندے سے. کیا عزت ہے اس بندے کی؟ خالق مالک پوچھے بندے بتا جو میں نے یہ تیار کی تیرے لیے، کیا یہ میری بنائی ہوئی چیز تجھے اچھی لگی؟ وہ شہید کیا کہتا ہے؟ مالک تیری چیز، تیری جنت بہت اچھی ہے، مگر تیری جنت میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو تلوار کے نیچے گردن کٹاتے ہوئے آیا. میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج، میں جاؤں پھر تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں تاکہ میں وہ مزہ لے سکوں جو گردن کٹاتے ہوئے دوبارہ آیا مجھے آئے. وہ شہید اتنا بڑا، لیکن حقوق العباد اس پر بھی معاف نہیں ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی لیے زیادہ ہے جب بندہ دوسرے بندے کے حق مار دے، اس کا رب ناراض ہوتا ہے. جب کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کا حق مار دے، کسی بندے کا کوئی بھی کسی طرح سے بھی حق مار دے، اب کہے کہ میں نے 70 تراکیوں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کسی کا میں نے حق مارا ہے یا نہیں مارا. مثال کے طور پر کام کرانے کے لیے کہیں بھی چلے جائیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، کسی جگہ پر چلے جائیں، رشوت لیں گے، ایسی چکر بازیوں کے ساتھ لیں گے کہ نہیں ہمارے اوپر تو ثابت نہیں ہو رہی، ہم تو کر ہی نہیں رہے. بھائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ چکر بازیاں ان کے رب سے پوشیدہ ہے؟ نہیں، رب سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. فرمایا رب تو وہ ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر لمحے، جو تمہیں اپنے بارے میں پتا نہیں ہے اس کو پتا ہے، جو تم سوچ رہے ہو اس کو پتا ہے، جو سوچو گے اس کو پتا ہے. وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے. وہی رب فرما رہا ہے کہ اگر تم نے کسی ہیلے بہانے سے کسی بھی میرے بندے کا اگر حق مارا، فرمایا تمہارے اوپر جہنم کو واجب اور جنت کو حرام کر دو. یہ احادیث بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. لیکن میں اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، روزہ بھی رکھ رہے ہوں، اپنے تئیں یہ کام بھی سارے کر رہے ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کا حق مارنے کے اندر ملوث ہوں. رب کا تو گھر ہے، یہ جو رب کا گھر ہے یہ انہی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے رب بلاتا ہی اسی لیے اپنے بندوں کو کہ آ جاؤ میرے پاس، میرے قرآن کی بات سنو،
میرے حبیب کے حدیثیں سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر جا کر زندگی گزارو۔ تمہیں رزق چاہیے، مال چاہیے، فرمایا حق حلال طریقے سے کماؤ، اس کے اندر اتنی برکت دوں گا حیران رہ جاؤ۔ کئی سارے بندے جن کو رب برکت دیتا ہے، کئی بندے ایسے ہیں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر صرف 5-6 بندے 2 روٹی بنائیں آدھی بچ جاتی ہے، مثال میں سب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ کیا ہے؟ رب کی برکت ہے، اور کیا ہے؟ ایسے بھی ہیں 20 بنائے 2 بندے کھا کے بھی نکال نہیں مارتے، کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ رزق تو وہی ہے نا، مال تو وہی ہے نا، جو حاصل وہ بندہ بھی حاصل کر رہا ہے، وہ بندہ بھی حاصل کر رہا ہے، مگر کیا ہے؟ ایک ایسا ہے کہ دو روٹی بناتے ہیں، 4 بندے کھاتے ہیں، 5 بندے کھاتے ہیں، آدھی بچ جاتی ہے، پیٹ سب کے بھر جاتے ہیں، توانا دوسروں سے زیادہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے گھر کے اندر اتنا کچھ بن رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ سال ہو گیا ہے شاید کھانے کے نزدیک ہی نہیں گیا، بھوک ایسی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آخر کیا ہے؟ رب سے رزق بھی مانگو، رزق حلال مانگو، اور رزق کے اندر برکت مانگو کہ مالک جو کچھ تو عطا فرما رہا ہے اس کے اندر برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اور فرمایا ہر وہ بندہ جس کے رزق کے اندر حرام شامل ہو جائے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کسی طرح سے بھی حرام شامل ہو جائے برکت ہو جاتی۔ آپ نے 100 روپیہ کمایا، اگر 1 روپیہ بھی اس کے اندر حرام کا ہے، 100 کا 100 ختم، برباد کر دیا آپ نے۔ 50 کمایا ہے، حلال کا ہے تو برکت ہے، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، صحابی اگر تو جو پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی گارنٹی دے دے مجھے کہ اس پہ اپنے پیٹ کے اندر تو حلال ڈالے گا، فرمایا میں تجھے جنت کی گارنٹی دے دوں۔ جو پیٹ میں تو ڈال رہا ہے اپنے بچوں کو کھلا رہے، صرف اس کی گارنٹی دے دے کہ وہ حلال کی کھلائے گا، جنت کی گارنٹی۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں حقوق العباد یاد رکھیے، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ علیہ السلام حقوق العباد پر درس فرما رہے تھے، فرما رہے ہیں اس دن ہمیں یہ محسوس ہوا، ہم نے یہ محسوس کیا کہ آگے چل کر جس طرح سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اس کے گھر کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار بڑی مت کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اپنے گھر کے اندر کچھ پکاؤ تو ایسے بنایا کرو کہ خوشبو اس تک نہ جائے، اگر خوشبو کو نہیں روک سکتے تو ایسے بنا لو کہ کچھ اس کے گھر میں بٹوا دو۔ فرماتے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام پڑوسی کو ہماری وراثت میں سے ہم دے دیتے تھے، اتنا بیان فرمایا۔ لیکن آج اگر کوئی پڑوسی آ کر کہہ دے بھائی جان آپ کے بچوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر ماحول خراب ہے، بھائی جان آپ کے بچے کبوتر بازی کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں جانتے، مہربانی کیجیے، ان کو منع کر دیجیے، وہ آگے جسیپا ہو جاتے ہیں، اچھا کبوتر ہمارے، چھت ہماری ہے، تو اگر تمہیں زیادہ ضرورت ہے تو تمہارے اوپر جاؤ۔ نہیں، جب پڑوسی کے حقوق مارے جائیں تو یاد رکھیں گھر میں برکت کہاں سے آئے گی، کہاں سے برکت ہے؟ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا ماحول آ گیا ہے، گھر کے بچے پڑوسیوں کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے قاصر، گھر سے باہر بھی نہیں کر سکتے، اتنا کتے بلوں سے ڈر نہیں لگتا جتنا پڑوسیوں سے لگتا ہے، بچیاں گھر سے باہر نہیں جا
انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آسودہ حال رکھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور شکر بجا لانے کے بعد انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا عجز و انکساری دکھائے اور اللہ کے بندوں پر اتنا رحم کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، لمحہ پہلے اتنا پیسہ اتنا مال کی دنیا ہے نا، لمحے کے بعد فقیر ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، وقت کیسے بدلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کیسے فقیر سے امیر، امیر سے فقیر رب بنا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کی کوئی چالاکی نہیں ہے، مگر یہ کرم ہے، محض رب کا کرم ہے کہ اپنے کرم کی وجہ سے اس نے ہم سب کے پردے رکھے ہوئے، رزق دے رہا ہے، لیکن اس نے فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق تم پر معاف کر دوں گا، مگر تم نے اگر میرے بندوں کے حقوق پامال کیے، اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ میرے بندے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کل خالق کائنات ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر پابندی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، جنہوں نے سنت ادا کر دی